عزیزان گرامی وقار، میں یہاں قربانیوں کا ذکر کر رہا ہوں. پہلے میں یہ عرض کر دوں قربانی کس لیے اور اصل قربانی ہے کیا چیز. ایک جانور خریدنا، بکرا ہو، بیل ہو، اونٹ ہو، یا کوئی جس کی شریعت نے حکم دی ہے، ان جانوروں کو لانا اپنے پیسوں سے اور اس کو قربان کر دینا اور اس کے گوشت کو بانٹ دینا، خود کھا لینا، رشتہ داروں میں تقسیم کرنا، اسی کا معنی قربانی. ہم اس ظاہری معنی تک ہی محدود ہیں. در حقیقت یہ قربانی ہمیں ایک بہت بڑا درس دیتی ہے، بہت بڑی ہمیں عبرت سکھاتی ہے. قربانی جان دینے کو کہتے ہیں، نثار ہونے کو کہتے ہیں. عزیزان گرامی وقار، یہاں پر ان لوگوں کو اس بات کا اچھا احساس ہوگا جو اپنے گھر میں جانور پال کر کے قربانی کرتے ہیں. پہلے یہ رواج نہیں تھا، جیسے آج منڈی میں مارکیٹ میں بھیڑ لگ جاتی ہے، عید کے ایک دن دو دن پہلے جانور خرید کر لائے جاتے ہیں اور کاٹ دیے جاتے ہیں، وہ ذبح ہو کر چلے گئے. لیکن پہلے حکم یہ تھا کہ جانور پہلے سے خریدا ہوا ہو اور اپنے گھر میں پلا ہوا ہو، آپ نے صبح شام اس کو کھلایا ہو اور اس کی تھوڑا سا پرورش کی ہو، نہلایا دھلایا ہو، اسے چرایا ہو. آپ نے اس کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ جس وقت اسے ذبح کرنے کے لیے لٹایا جائے درد آپ کو ہونے لگے گا. اس کو میں نے کھلایا تھا، اس کو میں نے پلایا تھا، اس کو کہاں کہاں چرایا تھا. یہ پالنے کا جو حکم تھا وہ اس لیے تھا کہ تمہیں احساس تو ہو کہ تم اپنی چیز کو ذبح کر رہے ہو، اپنی پالی ہوئی چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہے ہو. ویسے باہر کی چیز پر جا کر چھری چلا دینے میں کبھی احساس نہیں ہوتا. یہی درس قربانی ہمیں دیا کرتی ہے کہ اے عزیز، ہر سال تجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا جو مطالبہ فرمایا، تو اپنے پالے ہوئے جانور کی قربانی نہیں دیتا. ذرا یاد کر کے وہ صحابہ کی عظمت کیا تھی جنہوں نے بیٹوں کو قربان کر دیا دین متین کے لیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ایک خاتون سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 جوان بیٹوں کو لے کر کے آئیں، 27-26 سال کی عمر کے، اور جنگ قادسیہ میں بھیج دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ وہ عورت ہے جن کا مرثیہ عرب میں مشہور تھا. مرثیہ کہتے ہیں کسی کے مرنے پر رو رو کر کے اشعار سنانا. شیعہ لوگ یہ کرتے ہیں، ماتم کرنا، رونا اور سب کو رلانا. اسلام میں یہ اس طرح کا سوگ جائز نہیں. یہ خنسا عرب کی ایسی عورت تھی کہ ان کے بھائی کا قتل ہو گیا تھا جاہلیت کے زمانے میں، تو اپنے اشعار سے پورے عرب کو 1 سال تک رلایا تھا. 1 سال تک رلایا تھا اپنے بھائی کی موت پر. پھر جب وہ اسلام لے آئیں اور صحابیت کا درجہ پا گئیں، جنگ قادسیہ میں اپنے 2 جوان بیٹوں کو بھیجتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. اس جہاد سے واپسی کے بعد حضرت خنسا کو خبر دی گئی کہ تمہارے دونوں جوان بیٹے شہید ہو چکے، کچھ نہیں ہے. تو پورے عرب میں ایک ہلچل تھی. اب چلو خنسا سے سنتے ہیں کہ وہ کیا مرثیہ پڑھتی ہیں. جب اپنے بھائی کا قتل ہوا تھا تو 1 سال تک رلایا تھا پورے عرب کو، اب بیٹوں کا قتل ہوا ہے تو کتنا رلائے گی. بھیڑ جمع ہوئی، بہت سارے لوگ خنسا کے شعر و شاعری سننے کا شوق رکھتے تھے. جب لوگ آئے اور پوچھے کہ خنسا تمہارے 2 جوان بیٹوں کی موت ہو گئی جنگ قادسیہ میں، تم کیا مرثیہ سناتی ہو؟ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑی ہوتی، سنو مجھ سے مرثیہ سننا چاہتے ہو؟ میں اپنے بیٹوں کی موت پر یہ سناتی ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. بس یہی میرا مرثیہ ہے جو میرے رب نے سکھایا ہے. عزیزان گرامی وقار، وہ مائیں کیسی تھیں. ایک جنگ میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
غالباً یہ غزوہ احد میں خاتون مدینے کی دوڑی دوڑی چلی جا رہی ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جنگ میں نڈھال ہو گئے تھے. آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور افواہ بھی یہ پھیلا دی گئی تھی کہ حضور کا قتل ہو گیا معاذ اللہ. تو مدینے کی ایک خاتون بہت تیزی سے دوڑتی ہوئی جا رہی تھی. وہ جنگ ختم ہو گئی تھی, صحابہ لوٹ رہے تھے تو کسی صحابی نے دیکھا اس عورت کو سرپٹ دوڑتے ہوئے, تو وہ خاتون بیچ میں رک جاتی ہیں. تو صحابی نے اسے ان عورت سے کو خبر دی کہ آپ کے بھائی شہید ہو گئے. وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہیں اور پوچھتی ہیں, آگے بڑھ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد ایک دوسرے صحابی سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا تمہارا ایک بیٹا شہید ہو گیا ہے. پھر آگے بڑھتی ہیں, کسی نے آپ کے شوہر کے انتقال کی خبر دی. وہ جھلا کر کہتی ہیں سب میرے گھر والوں کے موت کی خبر دے رہے ہو, ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ رسول اللہ سلامت ہیں یا نہیں, میں انہیں دیکھنے کے لیے نکلی ہوں. اللہ اکبر. یہ قربانیاں تھیں جو ان کی, انہیں اپنے گھر کے اس طرح لٹ جانے کا کبھی غم نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے وہ دوڑی چلی آئی. جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت دیکھ لیتی ہیں, سجدہ شکر بجا لاتی ہیں اور اس کے بعد اجازت چاہتی ہیں کہ آقا کیا میں اپنے بیٹے کی میت دیکھ سکتی ہوں؟ میدان میں جو لاشیں پڑے ہوئے ہیں میں اپنے بیٹے کو دیکھ سکتی ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ تیرے بیٹے کا آخری دیدار کر لے, نماز جنازہ ہونی ہے اور ابھی قبر میں دفن کرنا ہے. وہ خاتون لاشیں ڈھونڈتے ہوئے آئی, صحابیہ تھی. بہت ساری لاشوں کو پلٹنے کے بعد ایک جوان بیٹا پڑا ہوا تھا. وہ قریب میں آتی ہیں, ماتھے کو بوسہ دیتی ہیں اور پلٹ کر کے دیکھتی ہیں, جبہ اٹھا کر کے پیٹھ کو چیک کرتی ہیں, ہاتھ پھیرا کر. صحابہ کہتے ہیں کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ خاتون کہتی ہیں صحابیہ ہیں. بات در حقیقت یہ تھی کہ جب یہ گھر سے نکل رہا تھا میں نے اسے ثابت قدم رہنے کی نصیحت کی تھی, اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کبھی نہیں جانا, اور یاد رکھو کفار و مشرکین کی طرف سے حملہ ہو گیا اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہوئے مارے گئے تو میں دودھ معاف نہیں کروں گی. اس لیے میں نے چیک کیا کہ کہیں میرا بیٹا پیچھے سے زخم کھا کے تو نہیں مرا, لیکن الحمدللہ میرے بیٹے نے سینے پر وار کھائے ہیں, زخم کھائے ہیں, اس لیے میں نے میرے بیٹے کے ماتھے کو بوسہ دیا. سلام ہے ان خواتین پر جنہوں نے قربانیوں کی حد کر دی. عزیزان گرامی, جانور کا کاٹ دینا یہ کوئی اہم کام نہیں لگتا ہمیں, وہ اس لیے بھی کہ ہم اپنے پیسوں سے خرید کر کے لائے اور ذبح کر دیے, پھر اگلے سال کی تیاری میں. قربانی تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عطا کی ہے اسلام کو. اسلام یوں ہی تمہارے پاس برتنوں میں سجا کر کے نہیں لایا گیا ہے, بے انتہا قربانیاں دی گئی ہیں. کیا اس قربانیوں کو آج یاد کیا جاتا ہے؟ یقیناً عید قربان عید الاضحیٰ پہ جانوروں کی قربانی کے مسائل بیان کرنا چاہیے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بیٹے ہی قربان کیے کیا ان کا تذکرہ بھی نہیں ہونا چاہیے؟ آج ان کا ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جن کو سولی پر چڑھا کر مسلح کر دیا گیا تھا, ہونٹ الگ کاٹے گئے, ناک الگ کاٹی گئی, کان الگ کاٹے گئے, لیکن وہ اس وقت بھی سولی پر یہ کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ. وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے یقیناً اپنے جسموں کی, اپنے مال کی اور اپنے اوقات کی, اپنے اولاد کی قربانیاں دی, تبھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد اور اس کے ماں باپ اور تمام انسانوں سے زیادہ عزیز نہ بن جاؤں. جب تک تم حضور سے بے انتہا محبت نہیں کرتے اس وقت تک تمہارا ایمان کیا ہے؟ الا لا ایمان لمن لا محبت لہ,
اس کا تو کوئی ایمان ہی نہیں جس کے دل میں ان کی محبت نہیں. آج یہ قربانیوں کے تذکرے کے ساتھ میں نے محبت